نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ 13 مکی صورتوں کے بعد اب یہ ایک مدنی صورت ہے جو کہ آ رہی ہے۔ سورہ احقاف کی آخری آیت سے اس کا ایک طرح سے ربط ہمیں جڑتا ہوا محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہم آیات پر آئیں گے تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو 13 مکی صورتوں کے بعد اب یہ صورت آ رہی ہے مدنی، یعنی مسلمان اب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، تو ہم بھی ذرا مکے کے ماحول سے اب ہجرت کر کے مدینے کے ماحول میں آ جائیں اور دیکھیں وہاں پر کیا صورتحال تھی۔ مسلمانوں کو اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے اور دین نافذ کرنے کے لیے ایک زرخیز زمین اور زرخیز ذہن مل چکے تھے، ایک ٹھکانہ ان کو مل گیا تھا۔ اب ان کی مظلومیت اور ان کی کمزوری کے دن گزر گئے تھے، حالات مختلف ہو چکے تھے۔ 13 سال جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے، ان پر ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ اس صورت کا پس منظر جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ محمد کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ محمد کا زمانہ نزول پاس پاس ہے۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ان میں سے ایک ہیں، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں، سورہ محمد کا زمانہ نزول سورہ بقرہ کے زمانہ نزول کے آس پاس کا نہیں ہے، واللہ عالم۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ ہجرت کے شروع دور کی صورت ہے، تب بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے ذرا مکے میں جو کام ہوئے ان پر ایک طائرانہ، ایک برڈز آئی ویو دیکھ لیتے ہیں، نظر ڈال لیتے ہیں۔ مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جو کام کیا، سب سے پہلے، وہ تھا انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت۔ آئیڈیالوجی پیش کی آپ نے اور اس کو پھر آپ نے پروپیگیٹ کیا، پھیلایا پھیلایا پھیلایا، مسلسل بتایا۔ اور اس نظریے کی روشنی میں سب سے پہلے ذاتی اور روحانی زندگی میں تبدیلی، اپنی عادتوں کا بدلنا، اپنے مینرزم کا بدلنا، اپنی سوچ کا، اپنے عقیدے کا بدلنا، اہم ترین کام یہ ہوتا ہے۔ اہم ترین تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر لوگ صرف اور صرف اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کر لیں اور روحانی ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائیں، اس سے افراد کی زندگی تو بہتر ہوگی، لیکن اجتماعی زندگی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا۔ انقلاب لانے کے لیے اجتماعی زندگی میں بھی نظام کا بدلنا ضروری ہے کہ معاشرت بھی بدلے اور معیشت بھی نئے اصولوں پر استوار ہو اور سیاست کے بھی نئے اصول ہوں اور تمام شعبوں کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس کے لیے پھر نظام دیے جاتے ہیں، سسٹمز دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کی دعوت کے بارے میں ہم پڑھ کر دیکھ لیں قرآن میں، وہ صرف ذاتی تبدیلی نہیں بلکہ کلیکٹیو چینج کی بات کیا کرتے تھے۔ اجتماعی تبدیلی آنی چاہیے، مجموعی طور پہ بہتری آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے انقلابی نظریہ پیش کیا اور آپ نے اس کی اشاعت فرمائی۔ اس کے بعد
دوسرا مرحلہ ہے لوگوں کو بات ماننے کا خوگر کر دینا. اطاعت اطاعت اور اطاعت، اوبیڈینس اوبیڈینس اوبیڈینس. اس کی اہمیت کو ہم اوور ایمفیسائز نہیں کر سکتے. اطاعت کرنا، کہنا ماننا کس قدر ضروری ہے، اس کا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو بات ماننا یہ انا پر زد نہ لگائے. دراصل بات ماننا کیا ہے؟ انسان کا اپنی انا کو قابو کرنا. بات ماننے سے پتہ چلے گا کہ انقلابی نظریہ ان کے ذہنوں کے اندر جا کے راسخ ہوا بھی ہے یا نہیں، واقعی انقلاب لانا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. انقلاب لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شخصیات الگ ہی رخ پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کی شخصیت کے اندر ایک چیز رچی بسی ہوتی ہے، بات سننا اور بات ماننا. تو جو لوگ دعوت قبول کر لیں، انقلابی نظریہ قبول کر لیں، اب ان کو منظم کرنا بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ موب نہ ہوں، ایک فورس بنے، ڈسپلن جماعت بنے. بھیڑ نہیں جمع کرنی لوگوں کی. بھیڑ میں اور جماعت میں بڑا فرق ہے. ہجوم میں اور فوج میں بڑا فرق ہے. ہجوم تو سوائے توڑ پھوڑ کے اور کچھ کر نہیں سکتا. فوج ہوتی ہے جو کہ اصلاح کر سکتی ہے، منظم جماعت ہوتی ہے جو اصلاح کر سکتی ہے. اور منظم اسی وقت ہوں گے جب ایک لیڈر کی پکار پر رسپونڈ کرنا سیکھیں گے. جو بات کہی جائے گی اس کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. اگر یہ چیز نہیں پائی جاتی آگے کا کوئی مرحلہ طے نہیں ہو سکتا. اونچے اونچے خواب دیکھنا بالکل بیکار ہے، اور اس وقت ہمیں اسی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایک قرآن کی طالبہ کی حیثیت سے آپ خود اپنا طرز عمل دیکھ سکتی ہیں کہ کیا آپ کو بات سن کر بات ماننے کی عادت پڑ گئی؟ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں عادت نہیں پڑی. ہمیں روز یاد دہانی کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس میں بھی ہم 10 منٹ یا 5 منٹ سے زیادہ کوئی حکم یاد رکھ نہیں سکتے، جو کہ انتہائی بنائن احکامات ہوں گے، بہت ہی معمولی سے احکامات جن پہ کوئی جہاد بھی نہیں کرنا، نہ مال کا نقصان، نہ جان کا نقصان، نہ اپنے آپ کو ولنریبل کرتے ہیں، نہ خطرے کا سامنا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن انتہائی معمولی احکامات ہم سے نہیں مانے جاتے. ایسے لوگوں سے توقع کرنا کہ وہ انقلاب لائیں گے، یہ عبث بات ہے. فولز پیراڈائز میں ہم رہ رہے ہیں. کسی نے کہا ہے نا کہ چاول کا ایک دانہ دیکھ کر بھی دیکھ کا پتہ چل جاتا ہے کہ چاول تیار ہے یا نہیں. تو فردن پورے معاشرے میں پھیلنے کی ضرورت نہیں. قرآن کے پڑھنے والے ان کو تو یقیناً معاشرے کے بہترین لوگ ہونا چاہیے. جب وہ قرآن کے پڑھنے والے سمینا اور اطعنا کی اہمیت سمجھتے ہیں تب معاشرے میں اصلاح شروع ہوتی ہے. آپ سوچیں جب پڑھنے والوں پر ذمہ داری اتنی ہے تو پڑھانے والوں پر ذمہ داری کتنی بڑی ہو جائے گی. کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں کسی بھی طرح کی لیڈرشپ پوزیشن دے دی ہے، چھوٹی یا بڑی، اس کو تو اپنے عمل کے بارے میں اب انتہائی محتاط ہونا ہے. وہ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتا کہ تم میرا عمل مت دیکھو، بس تم خالی علم حاصل کر لو، میں جو مرضی کروں. ایسا وہ لاپرواہ، اتنا وہ کیئرلیس نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل کی ذمہ داری سے بالکل فارغ ہی ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے عمل پر توجہ ہی نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود سمینا و اطعنا کا بھی حق ادا نہ کیا. تو یہ بہت اہم خو ہے جو کہ اسلام نے ڈالی صحابہ کے اندر. بات سنی اور بات مان لی، کوئی چون چرا نہیں، کوئی ifs and buts نہیں. کیوں، کیا، کیسے، یہ تو بنی اسرائیل کی صفت تھی. ہر حکم میں 100 حجتیں کیا کرتے تھے. مسلمان الگ ہی تھے. کسی نے کہا ہے کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ قوم رسول ہاشمی جو ہے یہ تو ایک خاص ہی نہج پر اس کی تربیت ہوتی ہے. اور ہم دوبارہ اگر اسلام کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر بات ماننے کی صفت پیدا کرنی ہوگی. اللہ سے دعا کیجیے اس کے لیے کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے. ہر ایک چاہے گا کہ ہم لیڈر بن جائیں، آل چیفز اینڈ نو انڈینز، یہ نہیں ہو سکتا. 5 دفعہ دن میں باجماعت نماز کے ذریعے بات ماننے کی
فرما برداری کی عادت ڈلوائی جاتی ہے. حکم دینا سب چاہتے ہیں لیکن بات ماننا یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو 5 دفعہ دن میں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ایک امام کے اشارے پر تم اٹھو گے اور بیٹھو گے اور جھکو گے، اور امام غلطی بھی کرتا ہے تم امام کے ساتھ غلطی کرو گے. جیسے نماز میں ہوتا ہے، اگر امام 2 کے بجائے 3 سجدے کر دیتے ہیں تو سارے مقتدی کریں گے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہے کہ میں نہیں کرتا، امام غلطی کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کس حد کی فرما برداری کی خو جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پروان چڑھائی گئی، تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو، ہوموجینٹی آئے ان کے اندر. ہر ایک جو ہے وہ اپنی ہی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنا کر بیٹھے، اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ نہیں ہے اسلام کے اندر. تم سب لیڈر بن کے بیٹھ جاؤ، نہیں، سب کو مقتدی بننا ہے. لیڈر ایک ہوگا، مقتدی بہت ہوں گے. تو کہنا ماننے کی عادت ڈالو، جھکاؤ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھی، اور جو اللہ کے احکامات پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی. جب یہ فیصلہ کوئی کر لے اب اس کی تربیت ہو سکتی ہے. اگر ابھی اطاعت کا فیصلہ نہیں کیا تربیت ناممکن ہے. 10 سال بھی ان کو آپ جوڑ کے رکھیے کسی رہنما کے ساتھ، تربیت نہیں حاصل کریں گے، اس لیے کہ ابھی کہنا ماننا نہیں سیکھا انہوں نے، ابھی عادت نہیں ہے ان کو، نہیں کر سکتے، اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے. اور کہنا وہی مانے گا جو اپنی خواہشات کو پیچھے کرے گا. جس کی اپنی ذات کی اپنی نظر میں اتنی اہمیت ہے وہ کیسے مان سکتا ہے کہنا؟ اس کے بس کی بات نہیں. اور جب خواہشات ہی کے پیچھے چلنا ہے تو تربیت کیا فائدہ دے گی؟ تربیت تو ہوتی ہی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنا لیا ہوتا ہے، اپنا ذہن کا سانچہ اس طرح انہوں نے ڈھال لیا ہوتا ہے کہ ہمیں بات سننی ہے، ہمیں بات ماننی ہے. اب ان کی تربیت کی جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بات کو، کسی دعوت کو قبول کر لینا نسبتاً آسان ہے. تربیت مشکل ترین مرحلہ ہے، مشکل ترین. اور یہ تربیت یہ چند دنوں کا یا چند سالوں کا معاملہ نہیں، بلکہ زندگی بھر مومن اپنی تربیت کو ذہن میں رکھتا ہے. کوئی اور اس کی تربیت کرنے والا اگر نہیں مہیا ہوتا، اویلیبل نہیں ہوتا، خود اپنی تربیت کرتا ہے. ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. المسلم مرۃ المسلمی، مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. بغاوت کا جذبہ اسلام نے بالکل پسند نہیں کیا. طغا، یہ طغیانی اللہ کے رسول کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور اللہ کو بھی اچھی نہیں لگتی. فاسق جو کہ اطاعت سے نکل بھاگیں. تو یہ ریبل وداؤٹ اے کاز ہونا، اس سے جماعت نہیں بن سکتی. اس سے ہمیشہ انتشار رہے گا، ہمیشہ لوگ پھٹے رہیں گے، سب 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے. تو جو بات مان لیں پھر ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنا سکھائی ہے. اور تربیت کا بھی ایک خاص رخ، خاص اینگل ہے. کس چیز کی تربیت دینی ہے، کیا بنانا ہے مسلمانوں کو. مسلمانوں کی بھی تربیت نرالی تھی. اس شعر کو ذہن میں لے آئی کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نرالے ہی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی تربیت کی اپنے صحابہ کی. مسلمانوں کو رات کا راہب اور دن کا شہ سوار بنانا تھا. رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار. فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی میدان میں بھی آگے بڑھنا تھا، ایکزل کرنا تھا. نفس کے حملوں کا بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور شیطان کے حملوں کو بھی پہچان لیں جو وسوسے ڈالتا ہے اندر سے آ کر، اور ساتھ ہی ساتھ بیرونی دشمن سے بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہو. اس تربیت کے لیے بہترین استاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھا، صحابہ کے پاس. اور تربیت کے جو ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. ایک تو عبادت، کثرت کے ساتھ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیے. اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنا تعلق تازہ رکھے انسان، تاکہ اس کو یاد رہے اپنا مقصد کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. تو عبادت کثرت کے ساتھ. اس کے بعد دل نرم کرنا، لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرنا. بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا،
نرم کلام، نرم بات کرنا، قولا معروفا، قولا لینا، قولا میسورا، اچھی بات کرو، نرمی سے بات کرو، لوگوں کا خیال کرو، سوشل سروس کرو، معاشرے کی اپلفٹ کے کام کرو.